مہربانی کر کے ایمان کا بعد میں کچھ نہیں پڑھو. میں گل ایک منٹ سنو, میں گل جی تھی پڑھو گے تو میں گفتگو نہیں کرتا. ہاں جو حضور میں جنہوں محبت دی وہ نہ بیٹھے تو بے شک چلا جائے باہر. میری گل حضور کے غلاماں نال حضور کے مجلس کے کچھ آداب ہیں تسی سیکھو. ایک تقریر چسکیاں واسطے سننا بند کر دیا. میں دیکھ رہے تھے علامہ صاحب تقریر کر رہے, کوئی ٹیک لا کے بیٹھا کوئی ہاتھ نہیں چکتا. کوئی مجبوری واسطے داری دیا کرو بھائی. کوئی اپنے آپ کو بدلو, دین تختے نہیں آنا. اپنے سکھوں کے حضور کی مجلس کی آداب کی ہے. صحابہ کے حضور کی مجلس کی بیٹھ کے سر بھی نہیں اچھا کرتے سن. تھی بیٹھ کے حضور کا نام ہے کوئی نہیں مقام آ رہا, کوئی ادھر کہہ رہا کوئی نارا ہی نام تھا. یہ تماشے واسطے نہ محفل کرایا کرو نہ آیا کرو, گھر بیا کرو آرام سے. سمجھداری نہ دھیان ہے تو پھر عبادت ہو کے بیا کرو. عبادت با مراد ہے. ہاں جو حضور کا نام ہے میں بالکل نہیں ہے کہ جو بات ہم کہہ دے حضور کا نام ہے دیکھو اور کما میں تھوڑے کدے کوئی نہیں ہے. حضور کا نام ہے بھائی تم بار بار کہنا پڑتا یار حضور کا نام لو بھائی اچھی آواز نہ لو. یہ کہڑی گل ہے جڑا عاشق ہوے ہوتے ہم نے واہ حضور کا نام ہے دیوانہ آواز ہو جائے. اپنے آپ کو بدلو. بڑیاں ہوئی ہیں جناب رسمن محفل نہیں کرتے بالکل. انہاں رسمیں انہوں نے محفل سجائی ہے نہ اسی رسمن تقریر کرتے ہیں جنہوں ساڑھے تقریر نہ عظم ہے نہ میں بالکل ان کی پوری ٹولی گل کرتا سیدھی جی گل نہ تمہیں ویکھ کے گل کرتے نہ اسٹیج والے ویکھ کے گل کرتے. اسی گل کرتے مالکوں نے ویکھ کے. اپنے آپ کو بدل کے بیٹھو, بدلو اپنے آپ کو بدلو. یہ بدلو کہ نہیں تو 70,000 سال ملیں گے تو تبدیلی کوئی نہیں آنی. نہ اس کا دین تک تو سمجھداری نہ میں تمہیں ویکھ کے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کی گل ہوئی. ایک قوم ساری رات ڈانس کرنے واسطے ساری رات بیٹھی رہتی ہندی بھی نہیں کہ حضور کا نام لے کوئی باسیاں لے رہا کوئی جناب اتنے بیٹھا ہاتھ نہیں چکتا. کی یار تھی کہڑی سردی سے کہڑا برف پی رہی جناب میں بیٹھ کے جناب چلتا نہیں بیٹھی ہوتی ہاتھ بھی نہیں باہر چڑھنا. یہ حضور نال وفا کرنی. صحابہ نے جناب اپنے مسئلے کرا کے حضور نال محبت کی. نہ تھوڑے تیر چل گئے نہ تلوار چل رہی پھر بھی تھی بیٹھے ہوئی. ہاں میں گلا کرتا نا میں رسمان آنا. ہاں بالکل سیدھی گل نہ سر رسمان گفتگو سنی نہ جنہوں نے سانو تربیت کتنا جنہوں نے وہاں سانو رسمان نہیں سکھایا. ہاں بالکل سیدھی گل ہے. کوئی ناراض نہ بے شک ناراض ہو گئے. کوئی چودھری ہے جو وڈیرا بے شک ہو گیا گال دیکھنے مالکوں نے بیٹھ کے بس راضی ہیں تو پوری دنیا بھاوے ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, ناظرین کرام, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے مجھے ایک کلپ موصول ہوا جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ انس حسین رضوی صاحب ایک محفل کے اندر دوران بیان لوگوں سے سخت رویے اور لہجے میں بات کر رہے ہیں. اس پر مختلف لوگوں نے بات کی ہے. کسی نے تنقید کی ہے, کسی نے غلط کمنٹس کیے ہیں, کسی نے ایسے رویے کی تائید بھی کی ہے. اس پر ڈسکس کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ جو رویہ حافظ انس حسین رضوی صاحب نے اختیار کیا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضور امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی لوگوں کے ساتھ محبت کرتے رہے, پیار کرتے رہے. ان کا رویہ اتنا سخت نہیں تھا لوگوں کے ساتھ, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. تو ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے دوران بیان اتنی سخت رویہ اختیار کیا ہے جس پر لوگوں کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے. اس پر ڈسکس کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ کس حد تک درست ہے یا کس حد تک غلط ہے. ناظرین کرام, سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ حافظ انس حسین رضوی اور علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کسی ایک محفل میں اکٹھے ہوئے بیان کے لیے. تو جب خطاب شروع ہوا حافظ انس حسین رضوی صاحب کا تو ان کے اندر جو غصہ اور سخت رویہ پایا گیا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جب علامہ فاروق الحسن صاحب خطاب کر رہے تھے تو لوگوں کی توجہ نہیں تھی. تو اس پر حافظ انس حسین رضوی صاحب نے جو لوگوں کی کلاس لی ہے اپنے سامنے بیٹھنے والوں کی, تو وہ صاف الفاظ کے اندر کہہ رہے ہیں جو آپ نے بھی سماعت کی ہے کہ اگر آپ نے ایسا رویہ اختیار کرنا ہے دوران بیان قرآن و حدیث کے بیان ہوتے ہوئے, جب آپ ایسا رویہ اختیار کریں گے کہ شور مچائیں گے اور توجہ سے نہیں سنیں گے تو پھر صاف ظاہر ہے لاتوں کے بوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. اسی کو اپناتے ہوئے حافظ انس حسین رضوی صاحب نے پھر لوگوں کی زبردست کلاس لی اور ان کو شرم دلایا کہ اگر آپ نے ایسا رویہ اختیار کرنا ہے, شور مچانا ہے اور قرآن و حدیث کو آپ نے توجہ سے سماعت نہیں کرنا تو پھر ہمیں نہ بلایا کریں. آج ہمارے معاشرے میں بالکل یہی کچھ ہو رہا ہے. اس کی بڑی سخت ضرورت تھی. جو کام دیگر علماء نہیں کر سکے وہی کام حافظ انس حسین رضوی نے کر دکھایا. ہمیں بھی محافل میں اور پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی سیاستدان آتا ہے
کوئی چودھری ذمہ دار وغیرہ جیسے ہی محفل میں انٹر ہوتا ہے تو لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ قرآن و حدیث کی سراسر بے ادبی ہے اور توہین ہے۔ تو اسی وجہ سے حافظ انس حسین رضوی صاحب نے جو لوگوں کی کلاس لی ہے اور بڑے سخت لہجے کے اندر اور سخت رویے کے اندر لوگوں کو سمجھایا کہ آپ شرم کریں، اگر آپ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ کوئی ادھر بات کر رہا ہے، کوئی ادھر بات کر رہا ہے، کوئی آپس میں گپ شپ لگا رہا ہے، کوئی موبائل فون چلا رہا ہے، تو آپ پھر ہمیں نہ بلایا کریں، علماء کا وقت ضائع مت کیا کریں۔ یہ پیغام سخت رویے اور سخت لہجے کے اندر لوگوں کو دیا ہے، اس کی ہم کھل کر حمایت کرتے ہیں کہ اس کی بڑی اشد ترین ضرورت ہے۔ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ حافظ انس حسین رضوی صاحب نے سخت رویہ اختیار کیا ہے، میں ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی سیاستدان آتا ہے تو لوگ اس کی خاطر کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو پسے پش ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا کسی سیاسی جلسے میں آپ نے ایسا ہوتا دیکھا ہے؟ ایک سیاسی شخصیت جو کسی سیاسی محفل کے اندر جب اپنی اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پہ سولنگ لگوا دی ہے، گٹر بنوا دیا، نالیاں بنوا دی، تو لوگ بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں، لوگوں کے کانوں تک جو ہے وہ جو تک نہیں رینگتی، یعنی توجہ کے ساتھ بات سن رہے ہوتے ہیں ایک سیاستدان کی جو گٹر اور نالی کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر اور دلوں کے اندر اتنی کدورت آ گئی ہے، اتنی سختی آ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بدبختی ہے کہ وہ سیاستدان کی بات تو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں جو گٹر اور نالی کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ عالم دین کی بات توجہ سے نہیں سنتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات کر رہا ہوتا ہے، حضور کی ختم نبوت کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے نہیں سمجھتے، ان کو سمجھانے کی اشد ترین ضرورت ہے۔ وہ مثال ہے نا کہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، ان کو اسی طرح سمجھایا جائے کہ آپ سیاستدانوں کی بات تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن جیسے ہی قرآن و حدیث بیان کیا جا رہا ہو تو آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح آج کے ہمارے معاشرے میں بالخصوص عرسوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قوالی کے اوپر لوگوں کو واجد بھی آتا ہے اور قوالی کو بڑی توجہ سے بھی سماعت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی قرآن و حدیث کوئی عالم دین بیان کر رہا ہو تو نہ لوگوں کو واجد آتا ہے اور نہ ہی لوگ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اصل میں وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ دل صاف نہیں ہے کہ ان کو قوالی کے اوپر تو واجد آتا ہے، قرآن و حدیث پہ کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ ان کو واجد تو قرآن و حدیث کے اوپر آنا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن و حدیث یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دنیاوی چیزوں کی طرف توجہ دیں، ہمیں دین کی جو باتیں ہیں، قرآن و حدیث ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے، ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے۔ اور حافظ انس حسین رضوی نے جو رویہ اختیار کیا، ہم اس کی کھل کے حمایت کرتے ہیں اور یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حافظ انس حسین رضوی صاحب نے حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، بلکہ اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کلمہ حق بیان کیا ہے کہ ہم کسی چودھری ذمہ دار وڈیرے سے نہیں ڈرتے، کسی سیاستدان سے نہیں ڈرتے۔ اگر آپ نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے تو پھر قرآن و حدیث کو توجہ سے سنا کریں۔